سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے؟ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ بہت کم لوگ جانا چاہتے ہیں. جو جانا چاہتا ہے تصور میں گنبد خضرا رکھنا اور یہ کلام سماعت کرنا. شانتی کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ بولو آپ نذرانے لا کر کے لٹا دو، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو صرف سننا ہے اور دل سے سننا ہے. تصور میں حضور کا گنبد رکھنا ہے. سنیں وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. سونے سے کل گئے وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کل گئے وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے وہ دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ہر ایک شعر میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہے. آپ واقعات ذہن میں رکھیں. اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہے. واقعات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا نے کفار مکہ کے مطالبے پر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، ہے نا؟ چاند کے 2 ٹکڑے. اب آپ صرف شعر سماعت فرمائیں. ستاروں سے یہ چاند تمہیں کیا بتائے، وہ ٹکڑوں کا عالم ہے. ستاروں سے یہ چاند تمہیں کیا بتائے، وہ ٹکڑوں کا عالم ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے وہ دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ایک مرتبہ آقا نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے. تو جو حضرت عمر تھے اس وقت ان کی مالی پوزیشن بڑی اچھی تھی. تو انہوں نے سوچا میں کسی نیکی میں ابو بکر سے آگے نہ بڑھ سکا، لیکن آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا. ابو بکر صدیق کون؟ پہلے خلیفہ اسلام کے. پہلے خلیفہ یاد رکھنا. پہلا نمبر حضرت ابو بکر، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی، چوتھا نمبر حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. عمر نے سوچا کیونکہ حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو کہا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. گئے اپنے گھر پہ، اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے. آدھا اپنے گھر پہ رکھا، آدھا لے آئے رسول پاک کی بارگاہ میں. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر کیا عمر کیا لے کر کیا چھوڑ کر کیا؟ کہا یا رسول اللہ آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا سامان چھوڑ کر کے آیا. اب انتظار کر رہے ابو بکر صدیق کا.
کون صدیق؟ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. راستہ دیکھ رہے ابو بکر صدیق کا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. ایک ہاتھ میں جھاڑو ہے، ایک ہاتھ میں بدن میں پہنے ہوئے کپڑے ہیں، خود ٹاٹ پہن لیا اور کپڑے بھی بدن کے اتار کر کے لے آئے، گھر کی چٹائی بھی لے آئی اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں 2-3 سامان رکھ دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو، کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سارا کا سارا سامان لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں. کہا پھر چھوڑ کر کے آئے کیا آئے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب یہ واقعہ سننا، یہ واقعہ ذہن میں رکھنا اور شعر سننا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، صدیق کے بیٹھے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی کربلا کو جی چاہتا ہے. اور ہر سال ہم اپنے امام صاحب سے، عالم لوگوں سے ہم سنتے ہیں کربلا کی داستان، ہے نا؟ سنتے ہیں نا الحمدللہ. بولے لبیک یا حسین. الحمدللہ ہم سنیوں کا یہی تو فائدہ ہے کہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں. اپنا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، ناؤ ہے اور نجم ہے فطرت رسول اللہ کی. شعر سنیں. وہ ننا سا سے گئے کوئی رگڑ کے وہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے. وہ ننا سا سے گئے کوئی رگڑ کے وہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، میرا رن میں جانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. امام صاحب کی فرمائش ہے کہ یہ شعر دوبارہ پڑھا جائے، سن لیں انشاءاللہ. وہ نلنا سا سے وہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے. وہ نلنا سا سے وہی رگڑ کے وہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، میرا رن میں جانے کو جی
چاہتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے اللہ یا رسول اللہ ہاں الفت ہے میری نسل پرانی حسین سے ہاں الفت ہے میری نسل پرانی حسین سے پائی گئے میں نے خون میں روانی حسین سے ہاں الفت ہے میری نسل پرانی حسین سے پائی گئے میں نے خون میں روانی حسین سے اور بچپن سے میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا کہ بیٹا خانہ علی سے ملتا ہے ہاں خانہ علی سے ملتا ہے تو پانی حسین سے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا رن میں جانے بچی چاہتا ہے محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی یہ دلہن سے اپنے جہاد محبت کی آواز گونجی یہ دلہن سے اپنے اجازت اگے دو تو جانے شہادت اجازت اگے دو تو جانے شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے خوشبو محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے آخری شعر میں کہتا ہوں نا اس کلام کا بہت بہترین شعر آخری شعر آپ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ ذہن میں رکھیں ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ گھر سے چلے تھے کہا کہ آج جاتا ہوں اور کفار مکہ سے کہہ کر کے آئے کہ آج بانی اسلام کا چراغ بجھا دوں گا آج اسلام کو ختم کر دوں گا آج معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کی گردن مار دوں گا آئے تھے دل میں دشمنی لے کر کے بہت دشمنی لے کر کے آئے تھے لیکن پھر جب آئے نا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور دامن اسلام میں داخل فرما لیں ہے نا دیکھیں جیسے ہی عمر بڑے جلال میں آئے تھے لیکن جو ہی مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھا نا تو شاعر کہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت پتا ہے مصطفیٰ سے یہ بولے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت پتا ہے مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے مجھے محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے
سبحان اللہ. اب انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت زندہ دلی کے ساتھ سماعت کرنا ہے انشاءاللہ، ہے نا، زندہ دلی کے ساتھ. ہماری آواز بغداد کے گنبد سے انشاءاللہ ٹکرانی چاہیے. رتبہ یہ ولایت میں، رتبہ یہ ولایت میں کیا حاصل پایا ہے، رتبہ یہ ولایت میں کیا حاصل پایا ہے. اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے. دست علی سر پہ ہے، دست علی سر پہ ہے، دست علی سر پہ حسنین کا سایہ ہے، دست علی سر پہ حسنین کا سایہ ہے. میرے غازی کی ٹھوکر نے، میرے غازی کی ٹھوکر نے مردوں کو جگایا ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر. تقدیر بنا لی ہے، لاکھوں رسول سے تقدیر بنا لی ہے. بغداد سوریا